نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام پردہ میں ہمارا آج کا مذاکرہ ہے حجاب کا حکم، اور اسی طرح حجاب کا ستر کا پس منظر اور پردے کے بارے میں صحابیات کا اہتمام، اور قرآن مجید سے پردے کے متعلق جو دلائل ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اللہ سبحانہ و تعالی نے عقل کا نور عطا کیا، اور اسی عقل سلیم کی وجہ سے انسان اور حیوان کی زندگی میں بنیادی فرق ہے۔ کھانے پینے اور دیگر جو اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے تو اس میں بڑا فرق ہے۔ حیوانات کی زندگی سادہ اور معمولی ہوتی ہے، جبکہ انسان کی زندگی کے لیے پرتعیش عمارات کی ضرورت ہوتی ہے، آسائشوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے کائنات کی ہر چیز جو بھی بنائی ہے تو ان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے کوئی نہ کوئی خاص صفت رکھی ہے۔ اب رہن سہن میں جانور وہ انسان سے پیچھے نہیں ہے۔ چیونٹی کی زندگی میں اتفاق اتحاد کی اعلیٰ مثال ملتی ہے۔ شہد کی مکھیوں میں جو بادشاہی کے آداب ہیں، آداب سلطانیہ، اس کی انتہا ہے۔ پرندوں کی زندگی میں ذکر و عبادت ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ البتہ ایک بات ایسی ہے کہ جس میں انسان کو حیوانات پر فوقیت عطا فرمائی، اور وہ شرم و حیا والی صفت ہے۔ اسی صفت کی وجہ سے انسان پاک دامنی کی زندگی گزارتا ہے اور اپنے مالک کی قدم قدم پر فرمان برداری کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام ان کو جنت میں لباس عطا کیا گیا تھا، اور جب شجر ممنوعہ کا پھل کھایا تو جنتی پوشاک اتار لی گئی، اور دونوں نے فوراً اپنے جسم کے پوشیدہ حصوں کو درخت کے پتوں سے ڈھانپ لیے۔ سورہ اعراف میں فرمایا وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے۔ عقل سلیم یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب جانوروں میں عقل سلیم نہ ہونے کی وجہ سے شرم و حیا والی صفت موجود نہیں ہے، اسی لیے وہ اپنی شرمگاہ چھپانے اور بڑے ہو کر ماں پہچاننے سے محروم ہو جاتے ہیں، انہیں کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ لیکن انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اشرف المخلوقات بنایا اور عقل سلیم جیسی عظیم نعمت عطا کی۔ یہ جو ستر اور حجاب ہے تو اس کا پس منظر کیا ہے؟ اب جسم کے پوشیدہ اعضاء کو چھپانے کے لیے عربی میں عورت اور اردو فارسی میں ستر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اولاد آدم پتھر کے زمانے میں بھی اپنے آپ کو، اپنے ستر کو چھپایا کرتے تھے، اور عقل سلیم کا تقاضا بھی یہی ہے کہ بے پردگی سے بچا جائے۔ قرآن کریم میں ہے لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ بلکہ بے شک وہ برا راستہ ہے۔ تو آیت کریمہ میں صرف بدکاری سے نہیں بلکہ اس کے اسباب سے بھی منع کیا گیا، اور اس کے اسباب میں سے ایک سبب وہ عریانی ہے، فحاشی ہے، بے پردگی ہے۔ سن 5 ہجری میں رات کو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ولیمے پر پردے کا جو حکم ہے یہ نازل ہوا، پردے والی آیت اتری۔ تو اس وقت یعنی جو عورتیں جن کو پتہ نہیں تھا، اب ان تک یہ خبر نہیں پہنچی، تو فجر کی نماز کے بعد اب جہاں جہاں خبر پہنچی تو عورتیں
وہ پردے میں گھروں سے نکلی. لیکن ایک عورت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بغیر پردے کے آ گئی. دوسروں سے پوچھنے لگی تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں؟ پردے کی آیت نازل ہو گئی تو وہ فرمانے لگی مجھے تو کچھ خبر نہیں. پھر انہوں نے بتایا کہ رات کو پردے کا حکم آ گیا. اس نے حیرت سے کہا اچھا پھر نماز، یعنی مجھے تو علم ہی نہیں تھا. اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ نماز کے بعد ایک بچے کو گھر بھجوایا کہ جاؤ میرے گھر سے ایک بڑی چادر لے کے آؤ. وہ بچہ وہ چادر لے کے آیا اور چادر سے پردہ کر کے وہ اپنے گھر پہنچی. تو جب اس کے شوہر نے پوچھا تو کہنے لگے کہ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ تمہیں تو پہلے پتہ ہی نہیں تھا، تم وہاں سے واپس گھر آ جاتی. تمہیں چونکہ راستے میں پتہ چلا، اس وقت تمہارے پاس پردہ کرنے کے لیے، حجاب اوڑھنے کے لیے کوئی بڑی چادر نہیں تھی. تو وہ کہنے لگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم معلوم ہونے کے بعد ایک قدم اس کے مرضی کے بغیر اٹھانے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی. سن 5 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان نساءکم یدخل علیہن البر والفاجر. یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ازواج کے پاس نیک اور گناہگار سب لوگ آتے رہتے ہیں، تو اگر آپ ان کو پردے کا حکم فرما دیں تو اس پر پردے کی جو آیت ہے وہ نازل ہوئی. آج کے دور میں سائنسی طور پر ایک طرف تو مادی ترقی وہ اپنے عروج پر ہے، اور دوسری طرف عریانی فحاشی اور بے پردگی کا سیلاب وہ دن بدن بڑھ رہا ہے. فرنگی تہذیب کے جو اثرات ہیں، فیشن پرستی اور بے حیائی، اس کو ہر طرف عام رواج دیا گیا. کیا یونیورسٹیاں اور کیا کالجز اور کیا ہمارے بازار اور مارکیٹ، ہر طرف بے حیائی بے حیائی. حالانکہ قرآن کریم میں سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اپنے گھروں میں ٹکی رہو اور جاہلیت کے دور جیسی جو زیب و زینت ہے وہ اختیار نہ کرو. تو آیت کریمہ میں بغیر کسی ضرورت کے چار دیواری سے باہر نکلنے کو منع فرما دیا گیا. اور سورہ رحمان میں ہے حور مقصورات فی الخیام، عورتیں جو گوری رنگت کی ہوں گی خیموں میں محفوظ ہوں گی. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت ذات کی خوبی وہ گھر میں رکے رہنے کی ہے. اور سورہ احزاب میں فرمائے اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطہر لقلوبكم وقلوبهن. جب تم ازواج مطہرات سے کسی چیز کا سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے کرو، اس میں زیادہ پاکیزگی ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے مانگا کریں. حالانکہ ایک طرف صحابہ کرام جیسی مقدس ہستیاں اور دوسری طرف ازواج مطہرات جیسی پاکیزہ عورتیں، مگر اس کے باوجود یہ نہیں کہا گیا کہ یہ پاک لوگ ہیں لہٰذا ان کے لیے کوئی پردہ نہیں ہے. نہیں، ان کو پردے کا حکم دیا گیا تو عام جو لوگ ہیں، باقی جو مرد خواتین ہیں، ان کے لیے پردے کی کتنی بڑی اہمیت ہے. وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا. شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا واقعہ ہم نے پڑھ لیا. قرآن کریم نے ان کی تعریف بیان کی کہ وہ کس طریقے سے اب مجبوری کی وجہ سے گھر سے باہر نکلی ہیں. اپنے جانوروں کو پانی پلانا ہے، لیکن وہ انتظار میں ہیں کہ جب سب لوگ فارغ ہو کر چلے جائیں گے تو تب ہم پانی پلائیں گے. پھر جب موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے آتی ہے تو جاءت احداہما تمشی علی استحیاء، بڑے شرم کے ساتھ، حیا کے ساتھ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات وہ اس دین کے تابع نہ کر لے جو دین میں لے کے آیا ہوں.